أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 20 کے آخر میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کہ اگر وہ روح گردانی کریں، اگر وہ منہ موڑ لیں اور آپ پر ایمان نہ لائیں، اسلام کو قبول نہ کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو آپ کے ذمہ صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خود ہی دیکھنے والا ہے۔ تو اب اس آیت کے شروع میں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، تو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ان روح گردانی کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان لوگوں کے 3 جرائم کا تذکرہ فرمایا اور 3 سزاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا جرم تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ان کا دوسرا جرم یہ تھا کہ وہ علم کا قتل کرتے تھے، اور ان کا تیسرا جرم یہ تھا کہ وہ عدل کا قتل کرتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اس کا تذکرہ تو یہ فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، علم کا قتل کرتے تھے، اس کا تذکرہ فرمایا یقتلون النبیین، کیونکہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اپنے وقت کے اندر سب سے بڑے عالم ہوا کرتے ہیں اور سب سے بڑے علم والے ہوتے ہیں، تو فرمایا یقتلون النبیین، وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، یعنی وہ علم کا قتل کرتے تھے۔ اور تیسرا جرم عدل کا قتل کرتے تھے، اس کا تذکرہ فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، کہ وہ لوگ جو لوگوں کو عدل اور انصاف کا حکم دیتے تھے تو یہ لوگ ان کا قتل کرتے تھے۔ یہ ان کے 3 جرائم ہیں اور اس کے اوپر 3 سزائیں اللہ جل شانہ نے ذکر فرمائی۔ پہلی سزا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، یعنی انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ کی آیات کے انکار کے مقابلے میں ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور دوسری سزا کا تذکرہ فرمایا حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے اعمال دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ضائع ہو گئے، یعنی جب انہوں نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو قتل کیا، اور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات یہ لوگ منبع ہدایت ہوتے ہیں، ان سے ہدایت پھیلتی ہے، تو جب انہوں نے منبع ہدایت کو ہی قتل کر دیا تو اللہ جل شانہ نے اس کی سزا یہ دی کہ اللہ تعالی نے ان کے نیک اعمال جو بظاہر تھے اللہ جل شانہ نے وہ بھی ضائع فرما دیے۔ اسی طریقے سے تیسرا ان کا جرم یہ تھا کہ الذین یأمرون بالقسط من الناس، کہ یہ لوگ ان لوگوں کا قتل کرتے تھے جو لوگوں کو عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں، یعنی علماء کا قتل کرتے تھے۔ تو علماء یہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے مددگار ہوتے ہیں، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے انصار ہوتے ہیں، اور ان کے لائے ہوئے دین اور شریعت کو اس دنیا کے اندر پھیلانے کا کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے ان لوگوں کا قتل کیا تو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے مددگاروں کا قتل کیا تو سزا یہ ملی وما لهم من ناصرین، اب ان کا بھی کوئی مددگار باقی نہیں رہے گا۔ بہرحال اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین اور قتل کرتے ہیں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو، بغیر حق ناحق طور پر۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا قتل کرنا تو ویسے بھی ناحق ہے، تو اس چیز کا تذکرہ کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی، بغیر حق، صرف اتنا بھی کہہ دیتے ویقتلون النبیین تب بھی بات پوری تھی،
لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بغیر حق اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو قتل کرنا خود ان قاتلوں کے نزدیک بھی حق نہیں تھا، یعنی وہ بھی اس کو ناحق جانتے تھے، تو ناحق جانتے ہوئے انہوں نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو قتل کیا ہے۔ اس وجہ سے بغیر حق لا کر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے گویا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا قتل جس طرح حقیقت کے اندر وہ ناحق تھا، اسی طریقے سے یہ ان لوگوں کے نزدیک بھی قتل ناحق تھا، لیکن وہ اپنی خواہشات کے اندر اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ اس ناحق کام کو بھی انہوں نے کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں کو يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ جو لوگوں کو عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں، اَيْ فِي الْأَخْلَاقِ وَالْمُعَامَلَاتِ یعنی اخلاق اور معاملات کے سلسلے میں جو لوگوں کو عدل اور انصاف کا حکم دیتے تھے، تو یہ لوگ ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ تو علماء یہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے وارث ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جہاں اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے قتل کا تذکرہ فرمایا تو اس کے فوراً بعد اللہ جل شانہ نے علماء کے قتل کا تذکرہ فرما دیا، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے وارث ہوتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ سے بھی ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ پہلی جو امتیں گزری ہیں ان امتوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے، اور یہ لوگ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے نائبین کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من امر بالمعروف او نہا عن المنکر جو امر بالمعروف کرے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر لوگوں کو برائی سے روکنے کا کام کرے، فہو خلیفۃ اللہ فی ارضہ تو وہ اللہ کی زمین میں اللہ کا جانشین ہے، اور خلیفۃ رسولہ وہ اس کے رسول کا بھی نائب ہے، وہ خلیفۃ کتابہ اور وہ اللہ کی کتاب کا بھی نائب ہے۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو لہب کی بیٹی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے سوال کیا، من خیر الناس یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے کہ لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اوصاف کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا وصف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آمرہم بالمعروف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان میں سب سے زیادہ نیکی کا حکم کرنے والا ہو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین ہے، اور انہاہم عن المنکر جو لوگوں میں سب سے زیادہ برائی سے روکنے والا ہو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے، اور تیسرا واتقاہم للہ جو اللہ کے لیے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو وہ بھی لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے، اور واوصلہم لرحمہ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والا شخص یہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے منافقوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا، المنافقون والمنافقات یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ اس کے مقابلے میں ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہیں اور برائی سے منع کرتی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان والوں اور منافقوں کے درمیان فرق کے طور پر بیان فرمایا، اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایمان والوں کے اوصاف میں سے جو خاص ترین وصف ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے مرد یہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ بہرحال یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اس امت کو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے یہ خاص امتیاز سے نوازا ہے کہ یہ امت اخرجت للناس لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے اور یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے، تو اسی طریقے سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان امتوں کے اندر بھی جو انبیاء علیہم الصلوات
सलावात व तस्लीमात के नाइब हुआ करते थे, वो लोग इस चीज का ये काम किया करते थे। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो जो जिन लोगों ने अंबिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात का कत्ल किया या अंबिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात के नाइबीन का कत्ल किया, फबश्शिरहुम, आप उनको खुशखबरी सुना दीजिए, बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब की। अब यहाँ पर सवाल होता है कि भाई खुशखबरी तो किसी अच्छी चीज की दी जाती है, अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए, इसका क्या मतलब? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि गोया के अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु उनको उनके साथ यानी इस्तिहजा फरमा रहे हैं, उनको उनका हल्का कर रहे हैं। जिस तरह हम किसी को हल्का करने के लिए उसको कहें कि भाई तू आ, तुझे मैं बताऊंगा, तुझे मैं इनाम दूंगा, तो यहाँ पर इनाम देने का मतलब नहीं है कि वाकयातन उसको मैं इनाम दूंगा, बल्कि यहाँ पर मतलब ये होता है उसको धमकी दी जा रही है कि तुझे आ, तुझे मैं इनाम दूंगा, उसको इस्तिहजा और उसको हल्का किया जा रहा है। तो फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम में भी यही मसला है कि अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु का इनको तो अज़ाब अलीम की खुशखबरी सुना दो। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मन अशद्दुल अज़ाब यौमल क़ियामा, ऐ अल्लाह के रसूल, कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त तरीन अज़ाब किसको दिया जाएगा? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स को जिसने किसी नबी को कत्ल किया हो, और या उस शख्स को सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब दिया जाएगा कि जिसने किसी नेकी का हुक्म करने वाले और बुराई से मना करने वाले को कत्ल किया हो। और हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बनी इसराइल ने शुरू दिन के अंदर 43 नबियों को एक घड़ी के अंदर कत्ल कर दिया, और जब उन्होंने कत्ल किया तो कुछ आबिद और जाहिद लोग उठे और उन्होंने उन लोगों को इस फेल से मना किया, तो दिन के आखिर में उन्होंने ऐसे 170 लोगों को भी कत्ल कर दिया। तो उस सिलसिले में अल्लाह जल्ला शानुहु ने ये आयत नाजिल फरमाई, इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़। और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बिअसल कौमु कौमुन यक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरून बिल क़िस्त मिनन नास, बहुत बुरे हैं वो लोग जो लोग ऐसे लोगों का कत्ल करते हैं जो लोगों को अदल और इंसाफ का हुक्म देते हैं। और फरमाया, बिअसल कौमु कौमुन ला यअमुरून बिल मारूफी वला यनहौना अनिल मुनकर, और बहुत बुरे हैं वो लोग जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम नहीं करते। और बिअसल कौमु कौमुन यमशिल मुमिनु बैनहुम बित्तक़ियति, और बहुत बुरे हैं वो लोग जिन लोगों के अंदर एक ईमान वाला शख्स डर डर के चलता है। अब यहाँ पर एक सवाल होता है, सवाल ये था कि जिन लोगों को ये खिताब किया जा रहा है, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको अज़ाब अलीम की खुशखबरी सुना दीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अहले किताब, तो उन्होंने तो अंबिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात का कत्ल नहीं किया था, उनके आबाओ अजदाद ने किया था, तो उनको क्यों कहा जा रहा है कि फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि इनको अज़ाब अलीम की खुशखबरी सुना दो? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं चूंकि वो अपने आबाओ अजदाद के उस फेल के ऊपर राजी थे, और अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु की हाँ ज़ाब्ता और कानून ये है कि जो किसी के अमल से राजी होता है तो वो भी उस अमल के अंदर गोया के शरीक होता है, जो किसी के गुनाह के ऊपर राजी हो जाए तो वो भी गोया के उस गुनाह के अंदर शरीक होता है। तो ये लोग भी उनके फेल के अंदर उनके अमल के ऊपर राजी थे, इस वजह से ये लोग भी उनके अमल में शरीक थे। और दूसरी बात कि इन्होंने भी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाई की थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के कत्ल का इरादा किया था। वो तो अलग बात है कि अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु ने अपनी मदद और नुसरत के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई, लेकिन इन्होंने तो इरादा किया था, इस वजह से इनको ये बताया गया, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम, ये वो लोग हैं कि जिनके आमाल जाया हो गए, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनके लिए मददगारों में से कोई नहीं होगा। यानी जब उन्होंने अंबिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात को जो मंबा हिदायत होते थे उनका कत्ल किया, तो इसकी सजा ये मिली कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने उनके दुनिया के और आखिरत के अंदर आमाल को जाया फरमा दिया। और जब उन्होंने उलमा को कत्ल किया, जो उलमा अंबिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात के अंसार और मददगार होते हैं, तो इसकी सजा उनको ये मिली कि अब दुनिया के अंदर भी इनकी भी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। अलम तरा इलल लदीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी, क्योंकि यहाँ से यहूदियों के जराइम का तज़किरा शुरू हो गया है, तो अल्लाह जल्ला शानुहु ने उनके एक और जुर्म का तज़किरा फरमाया। अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, इलल लदीना ऊतू, उन लोगों को जिनको दिया गया था, नसीबम मिनल किताबी, किताब का एक
حصہ، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک جماعت وہ روگردانی کرتی ہے، وہم معرضون، اور وہ بے رخی کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مدرسے میں، یہودیوں کے مدرسے کا نام تھا بیت المدارس، تو بیت المدارس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تبلیغ کے لیے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو ان میں سے دو شخص، ایک کا نام نعیم ابن عمر اور دوسرے کا نام حارث ابن زید، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کس دین پر ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تو دین یہود تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا چلو تم تورات کو لے آؤ، تورات کے اندر مجھے یہ دکھا دو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین وہ دین یہود تھا۔ اس پر انہوں نے تورات کتاب لانے سے انکار کر دیا، تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان کو دیکھتے نہیں ہو کتاب کا ایک حصہ ان کو دیا گیا ہے، کتاب کا علم ان کو دیا گیا ہے، یہ کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ کتاب لے کر کے آؤ اور اس کتاب سے تم فیصلہ کر لو، حق اور باطل کی پہچان حاصل کر لو، تو وہ اس سے آگے سے انکار کرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا، یہاں سے ان جرائم کے اسباب کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انہوں نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا قتل کیا اور عدل اور انصاف کا حکم کرنے والوں کا انہوں نے قتل کیا اور اللہ کی کتاب کے فیصلے سے انہوں نے انکار کیا، تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو اس کا سبب اللہ جل شانہ نے یہ بیان فرمایا، ذالک، اور یہ سبب اور ان سب جرائم کا سبب یہ ہے، بانہم قالوا، کہ انہوں نے یہ کہا تھا، لن تمسنا النار، کہ آگ ہم کو نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے چند دن۔ اب یہ ان کا ایک حیلہ اور بہانہ تھا، اپنے دل کو تسلی دینے والی بات تھی۔ جیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز پڑھ، تو وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ بھئی میرے کپڑے ناپاک ہیں، یا یہ کہ چلو میں صبح سے شروع کر لوں گا، یا یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والے ہیں، معاف کر دیں گے۔ تو یہ مختلف ہیلے بانے ہیں۔ اب انسان خود بھی سمجھتا ہے کہ میں اس نیکی کے کام سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ہیلے اور بہانے کر رہا ہوں، تو اسی طریقے سے وہ یہودی بھی ہیلے اور بہانے کرتے تھے، لیکن اس ہیلے اور بہانے کا انجام کیا ہوتا ہے وہ انجام سنیے۔ وغرہم فی دینہم، اللہ جل شانہ نے ان کو ان کے دین کے معاملے میں دھوکہ ڈال، ما کانوا یفترون، ان باتوں نے ان کو ان کے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا، کانوا یفترون، جن کو وہ گڑتے تھے۔ یعنی انسان نیکی کے کام سے بچنے کے لیے پہلے ہیلے اور بہانے کرتا ہے، لیکن پھر یہی ہیلے اور بہانے انسان خود ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح بے نمازی انسان جب وہ کہتا رہتا ہے کہ بھئی میں نے نماز، میرے کپڑے ناپاک ہیں، اسی طریقے سے کبھی وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ غفور الرحیم ہے، پہلے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو نماز سے جان چھڑا رہا ہوں، لیکن بعد میں پھر یہی ہیلے بہانے شیطان اس کو ان کے لیے مزین کر دیتا ہے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسی بات ہے کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہے اور ہم صبح سے نماز پڑھ لیں گے، تو اس طرح کرتے کرتے وہ گویا کہ ہیلے بہانوں کا خود شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ملک پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، تو اس وقت جو لوگ نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم نیا ملک حاصل کریں گے اور وہاں پر اسلام کو نافذ کریں گے، تو وہ بھی اپنے طور پر یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف ملک حاصل کرنے کے لیے محض ہیلے اور بہانے کر رہے ہیں، اور ان کے اس ہیلے اور بہانوں کے اس وقت کے جو جید علماء کرام تھے وہ سمجھ گئے تھے، حضرت حسین احمد بدی رحمہ اللہ تعالی اور اسی طرح ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کے ان ہیلوں اور بہانوں کو سمجھ گئے تھے، اور یہ علل اعلان کہتے تھے کہ ملک پاکستان نہ بناؤ، اس لیے کہ ملک پاکستان اگر بن گیا تو وہاں پر حکومت جو ہے لالوں کی ہوگی، اور وہاں پر غریب جو ہے وہ ظلم کی چکی کے اندر پستا چلا جائے گا، اور وہاں پر حکمرانوں کی حکمرانی یعنی ظالم حکمران ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ان کو پہلے سے نظر آ رہی تھی، لیکن یہ لوگ اسلام کے نعرے کے نام پر انہوں نے اس ملک کو حاصل کر لیا، اور پھر یہاں پر اسلام یعنی 75 سالوں کے اندر تو اسلام نافذ نہیں ہوا، آگے اللہ خیر ہی کرے کہ اسلام نافذ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ہیلے اور بہانے سے اس ملک کو حاصل کیا تھا تو یہی ہیلے اور بہانے ان کو اس چیز سے انہوں نے ان کو دور کر دیا۔ اسی طرح یہودی ہیں، اب یہودیوں کے ہاں کسی کا قتل کرنا جائز نہیں ہے اور کسی کو اس کی زمین سے بے دخل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک ہیلے اور بہانے کے طور پر فلسطین
فلسطین کے اندر آئے اور فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل کیا، لیکن وہی ہیلہ اور بہانہ اب ان کے لیے مزین ہو گیا، اب وہ وہاں پر فلسطینیوں کو دوبارہ داخل نہیں ہونے دے رہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے گویا ایک بہت بڑا اصول اور ضابطہ بیان فرما دیا کہ جو دین کے سلسلے میں ہیلے اور بہانوں سے کام لیتا ہے تو یہی ہیلے اور بہانے اس کو دھوکے کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ فکیفا، آگے تخویف اخروی ہے، اللہ جل شانہ ڈرا رہے ہیں۔ فکیفا، یہ لفظ جو کیفا ہوتا ہے اس سے یعنی کسی چیز کی ہولناکی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، تو فکیفا کا ترجمہ کیا جاتا ہے فکیفا، کیا حال ہوگا ان کا، اذا جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیوم، ایک ایسے دن میں، لا ریب فیہ، جس دن کے آنے کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر نفس کو اس وقت اپنی کمائی پوری پوری دے دی جائے گی، وہم لا یظلمون، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ